نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائیں ہی نسل سنوارتی ہیں۔ ایک معلم قرآن انتہائی نصیحت آموز واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک بچہ میرے پاس آیا جو مدرسے میں داخلہ لینے کا شدید خواہش مند تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بچے آپ کو قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد ہے؟ بچے نے کہا جی۔ میں نے اس سے اس کا امتحان لیتے ہوئے کہا، پھر آپ مجھے 30واں پارہ سنائیں۔ اس نے مجھے 30واں پارہ زبانی سنا دیا۔ میں نے پوچھا، آپ کو سورۃ الملک بھی یاد ہے؟ اس نے مجھے سورۃ الملک بھی سنا دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس چھوٹے سے بچے نے کم سنی کے باوجود قرآن کریم کا کچھ حصہ کیسے حفظ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے سورہ نحل سنانے کو کہا تو اس نے وہ بھی یاد کی ہوئی تھی۔ اس نے جھٹ پٹ مجھے وہ بھی سنا دی۔ جوں جوں وہ میرے سوالات کا جواب دے رہا تھا، میری حیرانگی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اس سے بڑی صورتوں کے متعلق پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ کو سورہ بقرہ بھی یاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، اور ساتھ ہی کسی غلطی کے بغیر سورہ بقرہ بھی زبانی سنا ڈالی۔ میں بہت تعجب ہو کر پوچھا، بچے لگتا ہے آپ نے پورا قرآن حفظ کر رکھا ہے۔ اس نے کہا جی۔ یہ سنتے ہی مسرت سے میری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ کے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا، آپ کل میرے دفتر آ جائیے گا اور ساتھ اپنے کسی سرپرست کو بھی لیتے آئیے گا۔ میں بچے کے جانے کے بعد حیرت کے سمندر میں ڈوبا رہا اور دل ہی دل میں تانے بانے بنتا رہا کہ یقیناً اس کے والد صاحب دین کے پابند، نیک سیرت اور قرآن سے شدید محبت رکھنے والے ہوں گے، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بچے کو اتنی چھوٹی سی عمر میں قرآن یاد کرا رکھا ہے۔ مجھے اس وقت حیرانی کا شدید جھٹکا لگا جب وہ کل صبح اپنے والد صاحب کو لے کر آیا تو اس کے والد صاحب کی ظاہری شکل و صورت سے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ سنت اور شریعت کے پابند ہیں۔ اس بچے کے باپ نے میری پریشانی کو بھانپ لیا اور فوراً بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ میرے اس بچے کے والد ہونے کی وجہ سے حیران ہو رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کی حیرت ختم کیے دیتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بچے کے حافظ القرآن کے پیچھے اس کی والدہ کا ہاتھ ہے، جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے 1000 بچوں کے برابر ہے۔ آپ یہ بات سن کر مزید حیران ہوں گے کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور سب حافظ القرآن ہیں۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی 4 سال کی ہے اور وہ بھی 30واں پارہ حفظ کر چکی ہے۔ میری حیرانی کی انتہا تب حد سے زیادہ پار ہو گئی۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ 4 سال کی بچی نے 30واں پارہ کیسے یاد کر لیا؟ اس کے جواب میں بچوں کی والدہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو وہ اسے قرآن یاد کروانا اور حفظ کروانا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ بچوں کا مقابلہ کرواتی ہیں اور کہتی ہیں، جو سب سے پہلے یہ سورت یاد کرے گا، رات کا کھانا اس کی پسند کا بنے گا۔ جو سب سے پہلے پارہ حفظ کرے گا، ہم پکنک اور ٹرپ میں جائیں گے اور اس بچے کی پسند کی جگہ پر جائیں گے۔ جو سب سے پہلے قرآن ختم کرے گا، ہم سالانہ چھٹیاں اس کی منتخب کرتا جگہ
علاقہ یا پکنک پوائنٹ پر گزاریں گے۔ بچے اپنے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے قرآن حفظ کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جی ہاں عزیز سامعین، ایسی نیک مائیں ہی گھر سنوارتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے امیر المومنین فی الحدیث بننے کے پیچھے ان کی والدہ ہی کا ہاتھ تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے عظیم فقہ اور محدث بننے کے پیچھے بھی ان کی والدہ ماجدہ ہی کی کاوشیں تھیں۔ امام مالک کے امام دار منصب اعلیٰ پر فائز ہونے کے پیچھے بھی ان کی والدہ محترمہ کا ہی ہاتھ تھا۔ امام احمد بن حنبل، ان کی والدہ محترمہ بھی ان کے پیچھے تھیں۔ یاد رکھیے، نیک اور صالح عورت نصف معاشرہ نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کی بنیاد اور ستون ہوتی ہے۔ میری امت کی ماؤں کو معاشرے کو کارآمد اور دین کے نور سے آراستہ افراد فراہم کرنے کے لیے امت بننے کی ضرورت ہے۔ اگر مائیں امت بننے کا تہیہ کر لیں تو قوم کو بام و عروج پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آئیے آج عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کی شرعی حیثیت کے حساب سے حفظ کرنا اور پڑھنا اور خاص طور پر اس پر عمل کرنا ضرور سکھائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے اللہ اور اس کا نبی ہم سے راضی ہو جائے اور جنت کی کنجیاں مل جائیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔